تفسیر ابن کثیر سورہ انبیاء آیت نمبر 16 سے لے کے 20 تک، یعنی کہ ٹوٹل 5 آیت ہیں۔ آیت نمبر 16، We created not the heavens and the earth and all that is between them for play۔ اللہ نے یہاں پر کہا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو نہیں بنایا اس لیے، اور نہ ہی ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اس کو بھی ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اس میں کھیل کریں، یا ہمارے لیے وہ ایک کھیل تماشا ہو، یا جیسے کہ ایک کھلنڈر کے لیے کھیل جیسے، تو یہ وہ کھیل نہیں ہے، وہ پلے نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اس میں یعنی کھیل کھیلیں۔ آیت نمبر 17، Had we intended to take a pastime, we could surely have taken it from us if we were going to do that۔ تو آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا کہ اگر ہم ایسا کوئی ارادہ کرتے کہ بے وقت گزاری کا سامان انٹرٹینمنٹ، تو پھر ہم اپنے پاس سے لیتے نا، جو اللہ کا خود کا اوپر بلند ترین جو ہے وہاں پر، تو وہاں سے اللہ لیتا اگر اللہ کو لینا ہے تو۔ آیت نمبر 18، Nay, we fling the truth against the falsehood, so it destroys it, and behold, it disappears۔ اور نہیں، بالکل نہیں، ہم حق جو ہے اس کا کوڑا بنا کے مارتے ہیں باطل کے سر پہ، یعنی باطل کو ہم مارتے ہیں حق سے، جیسے حق کو پھینکا باطل پہ، فلنگ، پھینکا، تاکہ باطل جو ہے اس کا بھیجا ویجا سب باہر آ جائے، اور سو اٹ ڈسٹرائز اٹ، اور وہ اس کو پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے، تباہ، اور وہ پھر غائب ہو جاتا ہے، ڈس اپیئر ہو جاتا ہے۔ اینڈ woe to you for that which you ascribe، اور تم پر بہت ویل ہو، لعنت ہو کہ تم جو اس طرح کی باتیں اللہ کے لیے کرتے ہو، یعنی اللہ کے لیے اس قسم کی باتیں کرنے والے کے لیے۔ آیت نمبر 19، To him belongs whosoever is in the heavens and on earth۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سب اللہ کا ہی ہے۔ And those who are near him are not too proud to worship him, nor are they weary۔ اور جو اللہ کے بہت قریب ہیں فرشتے، تو وہ اللہ کی بندگی کرنے سے ان کو کوئی بھی چیز نہ تھکاتی ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کو مطلب اس چیز کا کوئی گھمنڈ غرور ہے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے فرشتے جو ہے وہ ہر وقت تیار ہے۔ آیت نمبر 20، They glorify his praises night and day, they never slacken۔ اب یہاں اللہ نے یہ بھی بات کلیئر کر دیا کہ وہ فرشتے جو ہے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں صبح و شام، اور کبھی بھی اس سے تھکتے نہیں ہیں، بیزار نہیں ہوتے۔ Creation was made with justice and wisdom۔ اللہ کی جو تخلیق ہے پوری کی پوری اللہ نے ایسے ہی نہیں بنا دیا، اس میں جسٹس ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ بنایا اللہ نے، اور اس میں حکمت ہے۔ اللہ کہتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ We created not the heavens and the earth and all that is between them for play۔ اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے ایک کھیلنے کے لیے ایک کھیل۔ اللہ نے کہا، اللہ tells us that he created the heavens and the earth in truth, that is with justice، کہ اللہ نے جو کچھ بھی تخلیق کی ہے آسمان و زمین کی، وہ حق کے ساتھ اور بہت ہی عدل کے ساتھ۔ یہاں پر ہے کہ سورہ نمبر 53 سورہ نجم آیت نمبر 31، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، that he may requite those who do evil with that which they have done، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ہے، یہ جنہوں نے ایول کمائی کی ہے، برائی،
تاکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے دنیا میں یعنی اس کے حساب سے ان کو اس کا بدلہ دیا جائے. اینڈ ریوارڈ دوز ہو ڈو گڈ ود واٹ از بیسٹ. اور پھر ان لوگوں کو انعام دیا جائے جنہوں نے بہت ہی اچھے اعمال کیے اور وہ جو کہ بہت ہی حسنہ. اللہ نے کہا کہ ان کے لیے الحسنہ کا انعام ہوگا نا, سب سے بہت ہی مطلب بیسٹ. He did not create all that in vain or for mere play. اللہ نے تمام یہ تخلیق جو کی ہے اس کو اللہ نے فضول میں نہیں کی اور نہ ہی کھیل کود کے لیے کی. سورہ نمبر 38 سورہ صاد آیت نمبر 27. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. And we created not the heaven and the earth and all that is between them without purpose. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے اس کی تخلیق ہم نے بغیر کسی مقصد کے نہیں کی. That is the consideration of those who disbelieve. کیونکہ یہ بات جو ہے جو کافر لوگ ہیں ان کا سوچنا ایسا ہی ہے. Then woe to those who disbelieve from the fire. تو اب ان کے اوپر لعنت ہو ویل ہو وہ کافروں پہ جو ایسا سوچتے ہیں, تو ان کے لیے آگ یعنی from the fire آگ میں ہو. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. Had we intended to take a pastime, we could surely have taken it from us if we were going to do that. اور اگر ہمیں ارادہ ہم نے کیا ہوتا کہ چلو بھائی کوئی پاس ٹائم ہم کو چاہیے کہ وقت گزارنے کا کوئی سامان, تو اس کے لیے تو اللہ کہتے کہ وہ ہم اپنے پاس سے نہ لیتے اگر ہم نے ایسا کچھ چاہا ہوتا تو. ابن ابی ناجح said, narrating from Mujahid, لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا. Had we intended to take a pastime, we could surely have taken it from us. اگر ہم نے ایسا کوئی ارادہ کیا ہوتا کہ ہم اپنے لیے وقت گزاری کا کوئی سامان کرتے تو ہم اپنے پاس سے لیتے. اس کا مطلب انہوں نے کہا میننگ فرام آور سیلف, ہم اپنے پاس سے لیتے. ہی از سیئنگ کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو بات اللہ کہہ رہا ہے we would not have created paradise or hell or death or resurrection or the reckoning. تو پھر یعنی کہ ہم نے پھر ان تمام چیزوں کی تخلیق ہی نہ کی ہوتی, یعنی کہ جنت, جہنم اور موت, پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اور پھر حساب کتاب, یہ سب ہم کرتے ہی نہیں. پھر ان کننا فاعلین, کیونکہ ایک تو اللہ کے اوپر الزام دے رہے کہ کھیل کود کے لیے بنایا, پھر اوپر سے وہ یہ سب بھی کرے کہ پھر کسی کو جہنم میں ڈال رہا ہے, کسی کو جنت میں ڈال رہا ہے, پھر وہ لوگ کو موت بھی دے رہا ہے, پھر دوبارہ اٹھا رہا ہے, پھر حساب کتاب لے رہا ہے. تو یہ بات سوٹ نہیں ہوتی. پھر ان کننا فاعلین اف وی ور گوئنگ ٹو ڈو دیٹ, اگر ہمیں ایسا کچھ کرنا ہوتا تو. قتادہ, سدی, ابراہیم النخعی and مغیرہ بن مقسم said, this means we will not do that, کہ ہم وہ نہیں کرنے بیٹھے. مجاہد said, every time the word in کا مطلب ہے if. عربی میں جو الف اور نون جو آتا ہے ان کا مطلب ہے if, انگلش کا if ہے, is used in the Quran, it is a negation. کیونکہ جب بھی ایسی بات آتی ہے اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا ہے if یعنی, تو وہ نہیں کے لیے ہے ایکچولی, تو کہ اگر ہم کو ایسا کرنا ہوتا ہے ہم کو نہیں کرنا تھا تبھی تو ہم نے نہیں کیا. بل نقذف بالحق علی الباطل, nay we fling the truth against the falsehood. نہیں, ہم حق سے مارتے ہیں جھوٹ کو, فریب کو. means we explain the truth and thus defeat falsehood. کہ ہم جو ہے حق بات بیان کرتے ہیں اور جھوٹ کو بالکل مات دے دیتے ہیں. اللہ says, فَيَدْمَغُوهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. So it destroys it and behold it disappears. یعنی تو وہ اس کو بالکل فنا کر دیتا ہے, یعنی اس کا بھیجا باہر آ جاتا ہے.
فَيَدْمَغُوهُ تو and behold it disappears. اور پھر وہ مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل وینش غائب ہو گیا. It is fading and vanishing. وَلَكُمُ الْوَيْلِ and woe to you. اور لعنت ہو تم پر، تباہ ہو جاؤ تم. O you who say that Allah has offspring. اے وہ لوگوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مطلب اولادیں ہیں. مما تصفون for that which you ascribe جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو. That which you say and fabricate جو تم کہتے ہو اور وہ بھی جھوٹ گھڑتے ہو اللہ کے لیے. Then Allah informs of the servitude of the angels and how they persevere in worship night and day. پھر اللہ نے فرشتوں کے بارے میں یہ بات بتائی کہ وہ اللہ کی سروس میں کس طرح سے لگے ہوئے ہیں عبادت میں، اور پھر وہ کتنی مطلب صبر کے ساتھ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں ورشپ میں رات اور دن اللہ کی بندگی عبادت. Everything belongs to Allah and serves him. ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی بندگی اور عبادت میں لگی ہوئی ہے، لگنا بھی ہے اس کو. اللہ tells وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ. To him belongs whosoever is in the heavens and on earth. To him, sorry میں نے غلط پڑھ گیا. To him belongs whosoever is in the heavens. تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں and on earth جو کچھ بھی زمین پہ وہ اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، وہ اللہ کی. And those who are near him اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ کون ہے؟ The angels. لا يستكبرون عن عبادته are not too proud to worship him. اور وہ لوگ نہ ہی گھمنڈ غرور کرتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنے میں. They do not feel proud. ان کو کوئی گھمنڈ غرور نہیں ہے فرشتوں کو. And do not refuse to worship him. اور نہ ہی وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی نہیں کریں گے. This is like the ayah. پھر جیسے کہ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 172. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ إِنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُوهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. المسیح یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام. المسیح will never be proud to reject being a servant of Allah. کہ وہ اللہ کے جو یعنی عبداللہ، ان کو اللہ کے عبداللہ ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کہ وہ اس چیز کو کہ بہت ان کے اندر بہت غرور آ گیا ہے اور وہ ریجیکٹ کرتے کہ نہیں میں کوئی اللہ کا بندہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. nor the angels who are near اور نہ ہی فرشتے. and whosoever rejects his worship and is proud اور جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کا انکار کرتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، then he will gather them all together unto himself. تو اللہ ان سب کو جمع کرے گا اللہ ان سب کو اپنے پاس. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ nor are they weary نہ ہی وہ تھکتے ہیں. means they do not get tired or feel bored کہ نہ تو وہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں کہ تھک گئے نہیں کر سکتے بندگی، اور نہ ہی بوریت محسوس کرتے ہیں. تو اسی لیے سوچ لو وہ لوگ نہ بوریت محسوس کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. They glorify his praises night and day, they never slacken. وہ تو اللہ کی ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کرتے ہیں رات اور دن، اور کبھی بھی اس سے تھکتے نہیں، بیزار نہیں ہوتے. They persist in their worship night and day, obeying Allah to the utmost. اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں رات اور دن، اور اللہ کی مطلب فرما برداری جو ہے وہ تو پوری طرح and they are able to do this، اور وہ یہ کرنے کے قابل لائق بھی ہیں. As Allah says جیسے کہ اللہ نے کہا یہ ہے سورہ نمبر 66 سورہ التحریم، اس کی آیت نمبر 6 ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. Who do not disobey Allah in what he commands them. اللہ جب بھی ان کو کوئی حکم کرتا ہے تو وہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے
اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں. بٹ ڈو what they are commanded, اور لوگ وہی کرتے ہیں جو کہ ان کو حکم کیا گیا ہے. اللہ کا حکم جو ہے وہ بالکل پابندی کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.